نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ کرام، اسم معرفہ کی تیسری قسم ہے اسم ضمیر. اور اسم ضمیر سے متعلق آپ اتنا جان چکے ہیں کہ یہ دوران گفتگو، کلام کے درمیان، عبارت کے درمیان کسی نام کی جگہ استعمال ہوتے ہیں. یعنی شروع میں ایک دفعہ نام لے لیا جاتا ہے، نام ذکر کر دیا جاتا ہے، پھر اس نام کی طرف منسوب کر کے ضمیریں ذکر کی جاتی ہیں. اور ضمائر کا استعمال نام سے بھی زیادہ ہوتا ہے عبارت میں. مطلب نام تو ایک ہی دفعہ ذکر کر دیا جائے گا کہ احمد ایک محنتی طالب علم ہے. اب اس کے بعد ہم احمد کا نام نہیں لیں گے. وہ صبح سویرے اٹھتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، اس نے کلاس میں پوزیشن حاصل کی، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا. وہ اور اس، یہ ضمیریں استعمال ہو رہی ہیں اس کی جگہ. اور جب تک اس سے متعلق گفتگو چلتی رہے گی تو ہم اس کا نام لے لیں گے. ہم کہیں گے وہ اور اس نے. عائشہ ایک ذہین طالبہ ہے، وہ بہت محنتی ہے، وہ نماز کی پابند ہے، اساتذہ کی فرمانبردار ہے، اس نے بہت اچھا پیپر حل کیا. تو یہ عبارت میں ایک دفعہ نام ذکر کر دیا جاتا ہے، پھر اس سے متعلق جتنی باتیں بھی ذکر کی جاتی ہیں ان کے ساتھ ضمائر لگائی جاتی ہیں. اردو میں یہ معاملہ بہت آسان ہے. اردو میں چونکہ ضمائر زیادہ نہیں ہیں، مؤنث مذکر سب کے لیے ایک ہی طرح کی استعمال ہو جاتی ہیں. جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، احمد سے متعلق، عائشہ سے متعلق، دونوں کے لیے میں نے ضمیر استعمال کی وہ اور اس، یعنی کوئی فرق نہیں ہے. لیکن عربی میں مؤنث کے لیے علیحدہ ضمائر ہیں، مذکر کے لیے علیحدہ ہیں، پھر واحد کے لیے علیحدہ، تثنیہ کے لیے علیحدہ، جمع کے لیے علیحدہ. جیسے عام طور پہ اردو یا دیگر زبانوں میں ایک فرد ہو تو وہ واحد ہوتا ہے، ایک سے زیادہ ہو تو جمع ہوتے ہیں. لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے. آگے آپ انشاءاللہ پڑھیں گے کہ عربی میں ایک کے لیے واحد، دو کے لیے تثنیہ یا مثنی، اور دو سے زیادہ کے لیے جمع کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو عربی میں گویا عدد تین ہوتے ہیں، واحد، تثنیہ اور جمع. تو واحد کے لیے علیحدہ ضمیر، تثنیہ کے لیے علیحدہ، جمع کے لیے علیحدہ. تو اس طرح سے ضمائر کی اچھی خاصی تعداد بن جاتی ہے عربی میں. مثلا آپ جس بندے کے بارے میں بات کر رہے ہیں یا تو وہ آپ کے سامنے موجود ہوگا یا وہ یا موجود نہیں ہوگا، غائب ہوگا. تو ظاہر موجود کے ساتھ بات کرنے کے لیے آپ اور ضمیر استعمال کرتے ہیں، اور غائب کے لیے اور ضمیر استعمال کرتے ہیں. عام طور پہ اردو میں جیسے دیکھ لیں، سامنے موجود آدمی سے آپ بات کریں گے تو آپ کہیں گے آپ کل کہاں تھے، آپ نے نماز پڑھی نہیں پڑھی، آپ نے سبق تیار کیا یا نہیں کیا، آپ سب میرا انتظار کرو. یعنی اردو میں تو سیدھی سی بات ہے، ایک ہی لفظ آپ استعمال ہوتا ہے، واحد ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو، مؤنث ہو، مذکر ہو، سب کے لیے آپ. لیکن عربی میں مختلف ہوں گے. اسی طرح جو بندہ غائب ہے، موجود نہیں ہے، تو اس کے لیے آپ استعمال کریں گے وہ اس طرح سے نہیں ہوگی جو مخاطب کے لیے ہوتی ہے، سامنے موجود آدمی کے لیے ہوتی ہے. آپ یہ کہیں گے کہ وہ بڑا نیک آدمی ہے، اور وہ بڑا نیک سیرت ہے، بڑا محنتی ہے، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا. وہ اور اس نے، اس طرح کے الفاظ استعمال کریں گے. پھر وہ مؤنث ہو، مذکر ہو، اردو میں تو آپ وہ اور اس کی استعمال کریں گے. صرف جمع کے لیے انہوں کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ انہوں نے ایسے کیا، انہوں نے یوں کا. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ضمیریں جو استعمال ہوتی ہیں وہ غائب کے لیے علیحدہ ہوتی ہیں، مخاطب کے لیے علیحدہ ہوتی ہیں. اور فرسٹ پرسن جو بات کرنے والا ہے وہ اپنے لیے علیحدہ ضمیر استعمال کرتا ہے کہ میں نے یوں کہا تھا، میں نے یہ کیا تھا، میں نے ایسے کیا تھا، میں نے ایسے کرنا تھا، میں ایسے کروں گا. ایک آدمی ہے تو وہ اپنے لیے میں کا لفظ استعمال کرتا ہے. ایک سے زیادہ ہیں تو پھر وہ یوں کہتا ہے کہ ہم نے یوں کیا، ہم نے یوں کرنا ہے، ہم یوں کر رہے ہیں، ہم نے ایسا کرنا تھا. تو وہ ہم کا لفظ استعمال کرتا ہے. یہ تو کچھ مثالیں ہیں جو میں نے اردو سے ضمائر سمجھانے کی کوشش کی ہے. اب ہم آتے ہیں عربی کی طرف.
تو عربی میں ضمیروں کو کیسے تقسیم کیا جاتا ہے، اسے سمجھنے کے لیے کچھ بنیادی باتیں آپ ذہن نشین کر لیں اچھی طریقے سے۔ اور یہ بنیادی باتیں صرف آپ کو اسماء ضمائر میں ہی کام نہیں آئیں گی، بلکہ آگے جا کے ہم جب فعل پڑھیں گے، فعل ماضی، مضارع، امر، نہی، تو ان میں سب تفصیلات کی بنیاد انہی نکات پر ہوگی۔ تو پہلی بات یہ رکھیں ذہن میں کہ گفتگو کا تعلق جن لوگوں سے ہوتا ہے ان کی 3 قسمیں۔ نمبر 1 غائب، جو یہاں موجود نہیں، ان سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے۔ نمبر 2 حاضر، جو موجود ہے، سامنے مخاطب ہے، آپ ان سے بات کر رہے ہیں۔ اور نمبر 3 متکلم، بات کرنے والا۔ تو کلام کا تعلق انہی 3 افراد سے ہوگا، یا تو بات کرنے والا خود متکلم ہوگا، یا جس سے بات کر رہے وہ سامنے موجود ہوگا، مخاطب ہوگا، یا جس سے متعلق بات ہو رہی ہے وہ غائب ہوگا، یعنی موجود نہیں ہوگا۔ یہ ہوگی پہلی تقسیم۔ دوسری تقسیم کہ یہ تینوں کیٹیگریز 2 قسموں میں تقسیم ہوں گی، کہ یہ افراد جو غائب ہیں یا حاضر ہیں یا متکلم ہیں، یہ یا تو مؤنث ہوں گے یا مذکر، یعنی غائب یا تو مؤنث ہے یا مذکر، اور حاضر مخاطب یا تو مؤنث ہے یا مذکر، اور متکلم بات کرنے والا یا مؤنث ہے یا مذکر۔ اب قسمیں بن گئی کتنی؟ 3 قسمیں شروع میں بنائی تھی، غائب، حاضر اور متکلم، ان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تو 6 قسمیں بن گئی، یعنی غائب مؤنث مذکر، حاضر مؤنث مذکر، اور متکلم مؤنث مذکر۔ اب آگے چلتے ہیں۔ تیسری تقسیم یہ ہے کہ یہ غائب مؤنث ہیں یا مذکر، حاضر مؤنث ہے یا مذکر، متکلم مؤنث ہے یا مذکر، ہر ایک تعداد میں 3 حالتوں سے خالی نہیں، یا تو وہ غائب 1 ہوگا، یا 2 ہوں گے، یا 2 سے زیادہ۔ 1 ہیں تو واحد، 2 ہیں تو تثنیہ یا مثنیٰ، اور 2 سے زیادہ ہیں تو جمع، یعنی غائب مذکر یا تو واحد ہوگا یا تثنیہ یا جمع، غائب مؤنث یا تو واحد ہوگا یا تثنیہ یا جمع، حاضر مذکر یا تو واحد یا تثنیہ یا جمع، اور حاضر مؤنث واحد یا تثنیہ یا جمع، اور مذکر متکلم واحد یا تثنیہ یا جمع، اور مؤنث متکلم واحد یا تثنیہ یا جمع۔ تو اس طرح سے یہ کتنی قسمیں بن گئی؟ 3 پہلے بنی تھی، غائب، حاضر اور متکلم، پھر ان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، مؤنث اور مذکر میں، تو یہ بن گئی 6، یہ 2 غائب کی مؤنث مذکر، 2 حاضر کی مؤنث مذکر، 2 متکلم کی مؤنث مذکر، اور پھر ان سے ہر ایک کی 3 قسمیں۔ اس طرح سے یہ قسمیں بن جاتی ہے 18۔ لیکن متکلم کی جو 6 قسمیں بنیں گی ان میں سے 4 قسمیں منفی کر دی جاتی ہیں، اس لیے کہ متکلم مؤنث ہو یا مذکر ہو اس کے لیے ایک ہی ضمیر استعمال ہوتی ہے، تو 2 قسمیں یہاں سے ختم ہو گئی، اور متکلم تثنیہ ہو یا جمع ہو ان کے لیے ایک ہی ضمیر استعمال ہوتی ہے، تو 2 یہاں سے ختم ہو گئی، باقی رہے گی 2۔ تو اس طرح سے یہ تعداد بنتی ہے 14، 6 غائب، 6 حاضر اور 2 متکلم۔ 6 غائب یعنی 3 مذکر اور 3 مؤنث، واحد تثنیہ جمع واحد تثنیہ جمع کر کے، اور 6 حاضر یعنی 3 مذکر اور 3 مؤنث، اور 2 متکلم، واحد متکلم اور جمع متکلم، اس میں تثنیہ نہیں ہوتا۔ امید ہے بات کچھ نہ کچھ آپ کے ذہن میں بیٹھی ہوگی۔ جس طرح یہ ضمیروں کی تعداد 14 ہے، اسی طرح صیغوں کی تعداد بھی 14 ہوتی ہے۔ وہ آگے ہم جب فعل پڑھیں گے، فعل ماضی مضارع، تو اس میں صیغے آئیں گے، اور صیغوں کی تعداد بھی 14 ہے، اور اس کی ترتیب بھی یہی ہے، یعنی 6 غائب کے ہوتے ہیں، 6 حاضر کے ہوتے ہیں، 2 متکلم کے۔ اب یہی بات آپ اس نقشے میں سمجھیں۔ یہ دیکھیں ضمائر کا نقشہ، اور غائب کی 2 قسمیں۔ اب وہ یاد ہوں گی وہ 2 قسمیں، مذکر اور مؤنث، حاضر اور حاضر کی 2 قسمیں، اس طرح متکلم اور متکلم کی 2 قسمیں۔ پھر ان میں سے ہر ایک کی 3 قسمیں، مذکر ہے
تو وہ واحد ہوگا یا تثنیہ یا جمع. غائب مؤنث ہے تو وہ بھی اس طرح واحد ہوگا یا تثنیہ یا جمع. حاضر ہے جسے آپ مخاطب کر رہے ہیں وہ بھی مذکر ہوگا یا مؤنث، اور مذکر ہے تو اس کی بھی تین ہی حالتیں ہیں، واحد مذکر ہے یا تثنیہ یا جمع. مؤنث کی بھی اسی طرح تین حالتیں ہیں، وہ واحد ہوگی یا تثنیہ یا جمع. اور متکلم کی بھی اسی طرح 6 قسمیں بننی تھی، لیکن چونکہ عربی میں مؤنث مذکر کے لیے متکلم کا ایک ہی صیغہ استعمال ہوتا ہے، واحد مؤنث و مذکر، اور تثنیہ اور جمع مؤنث و مذکر. تو یہ 3 کیٹیگریز ہیں غائب کی، اس کے 6 حصے ہیں، حاضر کے 6 اور متکلم کے 6. 6 ضمیریں غائب کی ہیں، 6 حاضر کی اور 2 متکلم کی، تو یہ 14 بن گئی. اب یہ ان کے نام ہیں: واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث غائب، جمع مؤنث غائب. یہ 6 ہیں مؤنث کے: واحد مذکر حاضر، تثنیہ مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر، واحد مؤنث حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر، جمع مؤنث حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم. یہ 6 حاضر کے اور 2 متکلم کے. یہ ٹوٹل 14 ضمائر ہیں. اسی طرح 14 صیغے بنیں گے آگے فعل میں. یعنی جتنے بھی انسان جن سے کلام کا تعلق ہوتا ہے یا گفتگو جن سے متعلق ہوتی ہے، ان کی یہ 14 ہی صورتیں بن سکتی ہیں. غائب ہوں گے تو مذکر ہوں گے یا مؤنث، اور مذکر یا مؤنث ہوں گے تو 1 ہوگا یا 2 ہوں گے یا 3، یعنی 2 سے زائد. تو اس طرح سے یہ 14 نام بھی آپ نے اچھی طریقے سے ذہن میں رکھنے ہیں کہ ان کے نام کے. پھر ان سے متعلق جو ضمیریں استعمال ہوں گی وہ یا تو کسی اسم وغیرہ کے ساتھ جڑ کے آئیں گی یا علیحدہ سے آئیں گی. اگر وہ علیحدہ سے آئیں تو وہ اس طرح سے آتی ہیں: ہوا، ہما ہم، ہیا ہما ہن، انت انتما انتم، انتی انتما انتن، انا نحن. اور اگر وہ جڑ کے آئیں تو پھر وہ ہو ہما ہم، ہا ہما ہن، کا کما کم، کی کما کن، نا نی یا آئی، الف یا استعمال ہوتی. تو اس طرح سے یہ استعمال ہوتی. تفصیل میں آگے بتا رہا ہوں مزید. یہ 14 ضمیریں یا تو کسی اسم وغیرہ کے ساتھ مل کر جڑ کر آتی ہیں یا بالکل علیحدہ سے عبارت میں آتی ہیں. اگر علیحدہ سے آئیں تو ان کی صورت یہ ہوتی ہے: ہوا ہما ہم، یا ہما ہن، انت انتما انتم، انتی انتما انتن، انا نحن. اور اگر وہ کسی کے ساتھ جڑ کے آئیں تو پھر وہ یوں آتی ہیں جیسے یہ اینڈ پہ لکھی ہوئی ہیں: ہو ہما ہم اور ہا ہما ہن، کا کما کم، کی کما کن، نا اور نی یا الف اور یا. اس طرح سے بہرحال اس نقشے میں کم از کم یہ بات تو آپ کے ذہن میں آ گئی ہوگی کہ جو ضمائر استعمال ہوتی ہیں وہ 14 ہیں. پھر آپ شروع میں یہ سن چکے ہیں کہ کوئی بھی اسم ہے اس کی 3 حالتیں ہوتی ہیں: یا تو وہ حالت رفع میں ہوتا ہے یا حالت نصب اور جر میں. یعنی حالت رفع میں ہوتا ہے یا حالت نصب میں یا حالت جر میں. اور حالت رفع میں ہونے کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل ہونا ضروری نہیں ہے. ہر اسم اپنی اصلی صورت میں اصلی حالت جو اس کی ہے وہ حالت رفعی ہے. اور حالت نصب یا حالت جر میں ہونے کے لیے ہمارے پاس کوئی وجہ کوئی دلیل ہونی چاہیے. تو ضمیر جب حالت رفع میں ہو تو اس کی 2 قسمیں ہیں، وہ آگے انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا. حالت نصب میں ہو اس کی بھی 2 قسمیں ہیں، حالت جر میں ہو اس کی ایک ہی قسم ہے. فی الحال آپ اتنا ذہن میں رکھیں کہ ترتیب سے یہ سنتے جائیں. پہلی ضمیر واحد مذکر غائب، یہ جو درمیان میں خط ہے اس کے بائیں طرف جو میں نے نام لکھے ہوئے ان ضمیروں کے، اس میں ذرا غور کریں. واحد مذکر غائب، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی ایک آدمی ہو، مذکر ہو اور یا موجود نہ ہو، اس کے لیے ہم ضمیر استعمال کریں گے تو ہم ہوا استعمال کریں گے.
کہ احمد طالب صالح ہوا یستیقظ باکرا، احمد ایک نیک طالب علم ہے، صبح سویرے اٹھتا ہے. تثنیہ مذکر غائب. دوسرا، اگر دو ہوں، دونوں یہاں موجود نہ ہوں، ان کے بارے میں ہم بات کریں گے تو ہم کہیں گے ہما، کہ زید و خالد طالبان، زید اور خالد دو طالب علم ہیں. ہما صالحان، وہ دونوں نیک ہیں. اسی طرح جمع مذکر غائب ہے، ان دو سے زیادہ ہوں تو ان کے لیے ہم کہیں گے ہم صالحون. ایک ہے مؤنث ہے غائب ہے تو ہم کہیں گے عائشہ تو طالبۃ، عائشہ ایک طالب علم ہے. ہیا صالحۃ، یا ہیا جو مجتہدۃ، وہ نیک ہے یا وہ محنتی ہے. دو ہوں گے تو اسی طرح ہما صالحتان، ہما مجتہدتان. دو سے زیادہ ہوں گی تو ہن طالبات، ہن صالحات، ہن مجتہدات. اب مخاطب کی طرف آ جاتے ہیں کہ سامنے موجود ہے، ایک ہے اور مذکر ہے تو ہم کہیں گے کہ انت طالب، کہ آپ طالب علم ہیں. انت صالح، آپ نیک ہیں. انت مجتہد، آپ محنتی ہیں. دو ہوں گے تو انتما طالبان، انتما مجتہدان. دو سے زائد ہوں گے تو انتم طالبون، انتم مجتہدون، انتم صالحون. ایک ہو اور مؤنث ہو تو انتی، یہ یا اعراب نہیں لگائے ہوئے زبر زیر، تو مذکر کے لیے انتا ہے اور مؤنث کے لیے انتی ہے زیر کے ساتھ. انتی طالبۃ، انتی صالحۃ، انتی مجتہدۃ، انتی معلمۃ. دو ہوں تو انتما، دو سے زائد ہوں تو انتن صالحات، انتن مجتہدات، انتن معلمات. اور بات کرنے والا چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو اپنے بارے میں کہے گا تو انا طالب، یا مؤنث ہے تو انا طالبۃ. انا مجتہد، میں محنتی ہوں. انا مجتہدۃ، میں محنتی ہوں. مؤنث ہے تو مجتہدۃ، مذکر ہے تو مجتہد. پھر دو ہیں یا دو سے زائد ہیں، تثنیہ جمع سب کے لیے، متکلم کے لیے نحن استعمال ہوتا ہے کہ نحن طلاب یا نحن طالبون، ہم طالب علم ہیں. اور نحن طالبات، ہم طلبہ ہیں. یعنی مؤنث اگر ہیں تو وہ طالبات کہیں گے، مذکر ہیں تو طالبون کہیں گے. نحن مجتہدون، نحن مجتہدات. چاہے مذکر ہوں چاہے مؤنث ہوں سب نحن ہی استعمال کریں گے، اور دو ہوں یا دو سے زیادہ ہوں سب کے لیے نحن ہی استعمال ہوگا. اسی طرح آگے ہو، ہما، ہم، ہی، ہا، ہما، ہن، یہ جو ضمیریں ہیں یہ کسی نہ کسی کے ساتھ مل کے آتی ہیں، علیحدہ سے نہیں آ سکتی. جیسے کتاب ہو، کتاب ہما، کتاب ہم، کتاب ہا، کتاب ہما، کتاب ہن. اس کی کتاب، ان دو کی کتاب، ان سب کی کتاب. اس ایک عورت کی کتاب، ان دو کی، ان سب کی. کتاب کا، یہ زیر زبر نہیں ڈالے ہوئے تو مذکر کے لیے کا ہے اور مؤنث کے لیے کے ہے. کتاب کا، کتاب کما، کتاب کم، کتاب کی، کتاب کما، کتاب کن. جمع متکلم کے لیے آئے گا کتاب نا، اور واحد کے لیے آئے گا کتابی، یا جیسے اننی، اننا، اننا کے ساتھ لگائیں گے تو انی بھی آتا ہے، اننی بھی آتا ہے واحد متکلم کے لیے. اور جمع متکلم کے لیے اننا اور اننا دونوں آتے ہیں. یہاں سے ایک اور مسئلہ بھی آپ کا حل ہو گیا ہوگا. عام طور پہ جیسے صحابہ کرام کا تذکرہ کسی عبارت میں آتا ہے تو بہت سے طلبہ غلطی کرتے ہیں کہ یہاں رضی اللہ عنہ کہنا ہے، عنہا کہنا ہے، عنہم کہنا ہے، رحمۃ اللہ علیہ کہنا ہے، علیہا کہنا ہے، علیہم کہنا ہے، کیا کہنا ہے. تو یہ ضمیریں ہوتی ہیں جو استعمال ہوتی ہیں، یعنی واحد ہے، مذکر ہے، ایک مرد کی بات ہو رہی ہے، ایک صحابی کی بات ہو رہی ہے تو رضی اللہ عنہ، عنہ کہنا ہے. دو ہیں تو رضی اللہ عنہما، دو سے زیادہ ہیں تو رضی اللہ عنہم. ایک صحابیہ ہیں تو رضی اللہ عنہا، دو ہیں تو رضی اللہ عنہما. دو سے زیادہ صحابیات کا ذکر ہے تو رضی اللہ عنہن. اس طرح السلام علیکہ، السلام علیکما، السلام علیکم، السلام علیکی، السلام علیکما، السلام علیکن، السلام علیہ، السلام علینا.
تو یہ اس طرح سے ضمیر استعمال ہوں گی۔ ہم کم کی ضمیر استعمال کرتے ہیں سلام میں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب کے لیے، تو وہ ہم ادب کے طور پر جمع کی ضمیر استعمال کرتے ہیں، جیسے اردو میں بھی عام طور پر ایک کے لیے بھی ہم جمع کی ضمیر استعمال کر دیتے ہیں، ورنہ اگر ایک کے لیے آپ انفرادی طور پر کوئی بات کہیں گے تو اس کے لیے کا استعمال کریں گے، جزاک اللہ خیرہ، مؤنث ہے تو جزاک اللہ خیرہ، تو اس طرح سے۔ یہاں تک امید آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ یہ جو 14 ضمائر ہیں، 14 ضمیریں ہیں، یہ کیسے استعمال ہوتی ہیں اور ان کی تقسیم کس طرح سے کی گئی ہے، یہ ذہن میں ہونا چاہیے، اور یہ یقیناً آپ کو یاد کرنی پڑیں گی، یاد کرنے کے بغیر چارہ نہیں ہے، سمجھنا بھی اچھی طریقے سے، اور اسے اس انداز میں یاد کر لیں، ہوا ہما ہوں یا ہما ہن، انت انتما انتم، انتی انتما انتن، انا نحن۔ پھر اسی طرح آگے جو متصل ضمیر ہے، یعنی کسی کے ساتھ جڑ کے آتی ہے، تو اس کو آپ لام کے ساتھ جوڑ کے یاد کر لیں۔ آگے میں بتا رہا ہوں آپ کو، لہو لہما لہم، لہا لہما لہن، لک لکما لکم، لکی لکما لکن، لی لنا۔ تو اچھی طریقے سے ذہن میں ہوں گی، یاد کر لیں گے، رٹ لیں گے، تو پھر آپ کہیں بھی مار نہیں کھائیں گے ضمائر کے حوالے سے۔ اب آگے چلتے ہیں، یہ دیکھیں جی، ضمیر مرفوع، ضمیر منصوب اور ضمیر مجرور، یعنی ضمیر کی حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر۔ حالت رفع میں ہو تو اس کی بھی دو قسمیں ہیں، ضمیر متصل اور ضمیر منفصل۔ متصل مطلب کسی کے ساتھ مل کے آ رہی ہے، تو ضمیر مرفوع متصل فعل کے ساتھ مل کے آتی ہے، فعل ماضی میں ہم انشاءاللہ اس سے متعلق آگے پڑھیں گے۔ اور جو ضمیر مرفوع منفصل ہے وہ آپ پہلے بھی سن چکے ہیں، دوبارہ یہ یہاں میں نے لکھ دی ہے، ہوا ہما ہم یا ہما ہن، انت انتما انتم، انت انتما انتن، انا نحن، اسے کہتے ہیں ضمیر مرفوع منفصل۔ اس کے بعد ضمیر منصوب متصل۔ منصوب نصب سے ہے، جو حالت نصب میں ہو تو ظاہر ہے وہ کسی نہ کسی کے ساتھ جڑ کے آئے گی، تب ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ حالت نصب میں ہے۔ جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ کسی بھی اسم کے حالت نصب میں ہونے کی ہمارے پاس دلیل ہونی چاہیے کہ یہ حالت نصب میں کیوں ہے، آپ کے پاس کیا دلیل ہے۔ تو اس کی شروع میں انا لگا ہوا ہے، اور جہاں بھی انا ہو تو انا اپنے بعد آنے والے اسم یا اپنے بعد آنے والے کلمے کو نصب دیتا ہے، ہمیشہ اسے منصوب کرتا ہے۔ تو انا کے بعد آنے والا اسم حالت نصب میں ہوتا ہے، تو اس لیے انہو انہما انہم، انہا انہما انہن، انکا انکما انکم، انکی انکما انکن، انی یا اننی اور انا یا اننا، یہ حالت نصب میں ہے ان کی وجہ سے۔ اس کے بعد ضمیر منصوب منفصل، یعنی ضمیر حالت نصب میں ہو اور وہ کسی کے ساتھ جڑ کے نہ آئے بلکہ علیحدہ سے آئے، تو جیسے انا، یہ منصوب متصل آپ دیکھیں انا کے ساتھ جڑ کے آ رہی ہے، انہو انہما انہم، انہا انہما انہن۔ لیکن جو منصوب منفصل ہے یہ کسی کے ساتھ جڑ کے نہیں آتی، علیحدہ سے عبارت میں موجود ہوتی ہے، اور یہ صرف ایا کے ساتھ جڑ کے آتی ہے، ایاہو ایاہما ایاہم۔ اسی طرح سے ایاک نعبد و ایاک نستعین جیسے وہاں استعمال ہوئی ہے، اس طرح جہاں بھی اس کا استعمال ہوگا وہ ایاک کے ساتھ ہوگا۔ تو ایا کے ساتھ مل کر جب ضمیر آئے گی تو ہم سمجھ جائیں گے یہ ضمیر منصوب ہے، یعنی حالت نصب میں ہے، اور منفصل ہے، علیحدہ سے آ رہی ہے، کسی کے ساتھ مل کر نہیں آ رہی۔ یہ دیکھیں میں لکھ بھی دیتا ہوں، ایاہو ایاہما ایاہم ایاہا ایاہما، اسی طرح سے یہ آخر تک۔ قرآن مجید میں واضح میں پہلے مثال دے چکا ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ استعمال ہے، شاید اس کے علاوہ بھی باقی ضمائر استعمال ہوں، یہ صرف ایا کے ساتھ ہی آتی ہے۔ یعنی منصوب منفصل کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ ہاں منصوب متصل جو ہے وہ انا کے ساتھ بھی آتی ہے، انا کے علاوہ اور بھی بہت سارے منصوبات ہیں، یعنی ایسے عامل ہیں جو نصب دیتے ہیں ان کے ساتھ جڑ کے آتی ہے۔ اس کے بعد نمبر ہے ضمیر مجرور متصل کا، اور یاد رکھیں ضمیر مجرور ہمیشہ متصل ہی آتی ہے،
منفصل نہیں ہوتی، یعنی جدا نہیں ہوتی، علیحدہ سے عبارت میں نہیں ہوتی، کسی نہ کسی کے ساتھ جڑ کے آتی ہے۔ جب بھی ضمیر حالت جر میں ہوگی وہ کسی نہ کسی کے ساتھ مل کر آئے گی۔ اور کسی بھی اسم کا حالت جر میں ہونا صرف دو وجہ سے ہوتا ہے، یہ بعد میں بھی آئے گی تفصیل، لیکن چلو ذہن میں رکھ لیں، ابھی میرے ذہن میں آ گئی ہے تو یہ بھی نوٹ کر لیں کہ کوئی بھی اسم اگر حالت جر میں ہوگا یا تو وہ مضاف الیہ ہوگا، ہم انشاءاللہ مرکب اضافی میں اس کی تفصیل پڑھیں گے، یا تو مضاف الیہ ہوگا یا وہ کسی حرف جر کے بعد آ رہا ہوگا۔ حروف جارہ بھی ہم پڑھیں گے تو حرف جر کے بعد آئے تب بھی مجرور ہوتا ہے، حالت جر میں ہوتا ہے اسم، یا پھر وہ مضاف الیہ ہو تب بھی وہ حالت جر میں ہوتا ہے۔ کوئی تیسری صورت نہیں ہے کہ کوئی اسم حالت جر میں ہو، صرف یہ دو ہی وجہ ہیں کسی کے حالت جر میں ہونے کی، یعنی وہ اسم یا تو مضاف الیہ ہوگا اور یا وہ حرف جر کے بعد آ رہا ہوگا۔ یہاں جو میں نے لکھا ہے یہ حرف جر کے بعد ہے، یعنی لام حرف جر ہے، لہو لہما لہم، لہا لہما لہن، لک لکما لکم، لکی لکما لکن، لی لنا، یہ حرف جر کے ساتھ جڑ کے آ رہا ہے۔ اسی طرح لام کے علاوہ حرف جر اعلیٰ ہے تو علیہ علیہما علیہم، علیہا علیہما علیہن، علیکا علیکما علیکم، علیکی علیکما علیکن، علیہ علینا۔ اس طرح حرف جر فی، فیہ فیہما فیہم، فیہا فیہما فیہن، فیکا فیکما فیکم، فیکی فیکما فیکن، فیہ اور فینا۔ بہت سے حروف جارہ ہیں وہ ہم آگے پڑھیں گے، تو ان کے ساتھ مل کر جب ضمیر آتی ہے تو اسے ضمیر مجرور کہتے ہیں۔ اور مضاف الیہ جب ہو، جیسے کتاب مضاف ہے اور اس کے ساتھ ضمیر آ جائے تو وہ مضاف الیہ بن جائے گی کتابہ، کتابہما، کتابہم، کتابہا، کتابہما، کتابہن، کتابک، کتابکما، کتابکم، کتابکی، کتابکما، کتابکن، کتابی، کتابنا۔ کتابہ اس ایک مرد کی کتاب، کتابہما ان دو مردوں کی کتاب، کتابہم ان سب مردوں کی کتاب۔ اسی طرح کتابہا اس ایک عورت کی کتاب، کتابکا تمہاری کتاب، کتابکی تم ایک لڑکی کی کتاب، کتابکن تم سب لڑکیوں کی کتاب، کتابی میری کتاب، کتابنا ہماری کتاب۔ تو یہ اس طرح سے اس کی مثالیں بنتی ہیں۔ اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ ضمائر کس قدر استعمال ہوتی ہیں عربی میں، یعنی عام طور پہ جہاں بھی عبارت میں ہم دیکھیں تو ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن، یا انت، انتما، انتم، انت، انتما، انتن کا کتنا زیادہ کثرت سے استعمال ہوتا ہے، پھر علیہ، علیہما، علیہم کا کتنا کثرت سے استعمال ہوتا ہے۔ تو اس لیے انہ، انہما، انہم کا بھی کثرت سے استعمال ہوتا ہے۔ ان ضمائر کا سمجھنا بہت ضروری ہے، اور عربی عبارت کا ترجمہ اگر کرنا آپ سیکھنا چاہیں یا اردو سے عربی بنانا سیکھنا چاہیں تو اس کے لیے ضمائر کو اچھی طریقے سے ذہن نشین کرنا ہوگا۔ جب تک آپ ضمائر کو نہیں سمجھیں گے تو آپ گویا کہ گرامر میں کافی کمزور رہیں گے۔ اب اس کی مشق آپ خود کر سکتے ہیں، اس میں آپ تلاش کریں، ہوا جہاں کہیں بھی استعمال ہے اسے دیکھیں کہ وہ کسی ایک مذکر کے لیے استعمال ہو رہا ہوگا، اور جہاں ہما کا استعمال ہے وہ دو کے لیے ہو رہا ہوگا، انتا ہے تو کسی مخاطب سامنے موجود حاضر کے لیے، اور جو موجود ہے اور حاضر ہے اور ایک ہے اس کے لیے استعمال ہو رہا ہوگا، اور مذکر ہے انتے کہیں استعمال ہے تو وہ واحد مؤنث کے لیے استعمال ہو رہا ہوگا۔ پھر اس طرح کا، کما، کم کی، کما کنہ کے استعمال ہے تو وہ حالت نصب میں ہوگا یا حالت جر میں ہوگا۔ اور یہ ساری چیزیں جیسے میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ اب چونکہ یہ لیکچر کافی لمبا ہو گیا، بہت سی چیزیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں، لیکن وہ میں اب آپ پہ ہی چھوڑتا ہوں، آپ اسے اچھی طریقے سے مشق کے ذریعے سے ان ضمائر کو تیار کریں۔ ایک تو انہیں یاد کر لیں، تین چیزیں اس میں بہت عام ہیں۔ ایک تو ان کے نام یاد کر لیں، واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث غائب، جمع مؤنث غائب، اس طرح سے وہ 14۔ اور پھر یہ ضمیریں یاد کر لیں، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن، انت، انتما، انتم، انت، انتما، انتن، انا، نحن۔ ایک تو یہ، اور ایک لام کے ساتھ یا اعلیٰ کے ساتھ یاد کر لیں، لہو لہما لہم، لہا لہما لہن، لک لکما لکم، لکی لکما لکن، لی لنا، اس طرح سے یاد کر لیں، رٹ لیں ایسے اچھی طریقے سے، تو انشاءاللہ آپ کے لیے عبارت کا سمجھنا اور ضمائر کا سمجھنا اور ضمائر کا ترجمہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ اب یہ امثلہ کی چارٹ میں بھی غور کر لیں تو ضمائر بڑی آسانی سے آپ کی سمجھ میں آ جائیں گے۔ ہوا معلم، ہما معلمان، ہم معلمون، ہیا معلمۃ، ہما معلمتان، ہن معلمات۔ یہ اوپر والے 6 غائب کی ضمیریں ہیں۔ پھر انت معلم، انتما معلمان، انتم معلمون،
انتی معلماتن، انتما معلمتان، انتن معلماتن، یہ 6 حاضر کی ضمیریں ہیں۔ انا معلم، نحن معلمان یا نحن معلمون، یہ 2 متکلم کی۔ پھر یہ دیکھیں ضمیر مجرور متصل کی مثال ہے لام کے ساتھ، لہو لہما لہم، لہا لہما لہن، لکا لکما لکم، لکی لکما لکن، ان سب صیغوں کے یعنی ان ضمیروں کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں اور ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے۔ واحد متکلم لی آ رہا ہے اور اسی طرح جمع آئے گا لنا۔ پھر اضافت والی، یہاں ضمیر مضاف الیہ بن رہی ہو، وہ بھی حالت جر میں ہوتی ہے، کتابہ کتابہما، اسے بھی دیکھ لیں، سب کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں سب ضمیروں کے اور آگے ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے۔ واحد متکلم کتابی آ رہا ہے اور جمع اسی طرح آئے گا کتابنا۔ امید ہے اسماء ضمائر کے حوالے سے آپ کی معلومات میں کافی اضافہ ہوا ہوگا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔